مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جو کراچی کے حالات میں دیکھتی ہوں نا عورتوں کو جو یہ فیکٹریاں میں جاتی ہیں 20-15 ہزار روپے میں 15-20 ہزار میں صبح سے بیچاری جاری ہوتی ہیں. وہ میری بہنیں بیچاری حق حلال کمانے کے لیے روڈوں پہ جب نکلتی ہیں تو دنیا بڑی ظالم ہے. جن نظروں سے انہیں دیکھا جاتا ہے, جس گاڑی میں ان کو دھکے لگتے ہیں, اور پھر وہ صبح سے لے کے شام تک ایک جگہ کھڑے ہو کر کوئی پیکنگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی سلائیاں کر رہی ہوتی ہیں, پھر بڑی محنت کے بعد حق حلال انہیں 20 سے 15 ہزار روپے ملتے ہیں. نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں, کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ آؤ, آپ بھی سیکھو. ضروری نہیں ہے, میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ فیکٹریاں جانا بند کرو میری بہنوں, کسی بھی طریقے سے پڑھنا اسٹارٹ کرو. یہ فری لانسنگ میں آ جاؤ گے نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. میں دعویٰ کرتی ہوں 30 ہزار روپے تو تم گھر پہ بیٹھ کے کما سکتے ہو. سب کوپریٹو ہیں, جس طریقے سے آپ سوال پوچھنا چاہیں, جو کہنا چاہیں وہ آپ کو ضرور جواب دیتے ہیں. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ چھوڑ دیں. یہاں تک کہ اگر میں کسی یہاں پہ ایڈیٹر سے بھی بات کروں گی نا, کہ ہمارا تو سوشل میڈیا میں یہ نہیں ہے نا, ہمارا کینوا فائبر کا, اگر میں نے کسی سے اڈوبی کے بارے میں پوچھا یا فوٹو شاپ کے بارے اس کے پوچھا, پریمیئر پرو کے بارے میں, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. جس چیز میں سوال پوچھنا ہے وہ سب گائیڈ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایسا انکیوبیٹر ہے کہ یہاں آپ کوئی سوال کریں تو آپ کو جواب ملتا ہے. الحمدللہ. گڈ. عمر کا کہاں پہ کوئی قید نہیں ہے. یہاں پر آپ کو چھوٹے بچے بھی ملتے ہیں, یہاں پہ بڑے بھی ملتے ہیں. تو ایک فیملی ہوتی ہے. اب آپ چھوٹے بچوں سے بھی انہیں کی طرح کی بات کر رہے تھے, بڑوں سے ان کی طرح کی, مطلب ایک دوستوں کی طرح ہمارا یہاں پر ٹائم گزرتا ہے. اور اچھا ایک ہر لیول کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری مینٹلٹی اب فکس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ ربی یسر لی ولا تعسر آمنت باللہ صدق اللہ علیہ وسلم. ناظرین, آج ریحان انکیوبیٹر کے اندر میرے ساتھ ایک بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ, جو کہ ان کو 5 مہینے ہوئے ہیں ریحان انکیوبیٹر میں فری لانسنگ کا جو کورس ہے کینوا فائبر کرتے ہوئے. اور الحمدللہ جو ریحان سر کا جو ایک خواب ہے, سر ریحان اللہ والا کا, کہ ہر پاکستانی کم از کم 1 لاکھ روپے کمائے, چاہے اس میں میری بہنیں ہوں, چاہے میرے بھائی ہوں, میری بیٹیاں ہوں. تو ایسی ایک بہن آج میرے ساتھ شامل ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ اپنی زندگی کے اندر وہ بدلاؤ لے کر آئیں ان 5 جو مہینوں میں, جو کہ 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, کہ جو خواب تھا ریحان بھائی کا 1 لاکھ روپے کمانا, یہ وہ اچیو کر چکی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج ان کی جرنی کے بارے میں جانیں گے, ان کے بارے میں جانیں گے, اور ان کا یہ خواب اتنی جلدی پورا ہوا تو یہ انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے. ان کا نام ہے انم منیر. انم منیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ انم, آپ کو میری آواز آ بھی رہی ہوگی, اور میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ ریحان انکیوبیٹر جو کہ شہید ملت روڈ پر ہے, ریحان اللہ والا بھائی نے ایک ادارہ بنایا, اور اس ادارے کا مقصد و محور یہ ہے کہ ہر پاکستانی 1 لاکھ روپے کمائے. تو آپ کو اس ادارے کے بارے میں کیسے معلوم ہوا, اور آپ کا یہاں فرسٹ ٹائم آنا کیسے ہوا؟ میں اصل میں میرے ہسبینڈ نے دیکھی تھی یہ ویڈیوز, اور میری والدہ دونوں کا. اچھا. تو انہوں نے دیکھ کے جو ہے دکھایا تھا کہ انم یہ دیکھو یار, یہ چیزیں بھی ہیں. میں کہتی تھی یہ سب جھوٹ ہے. جب نہیں کماتے نا, جس چیز میں نہیں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ انگور نہیں کھایا تو انگور کھٹے ہیں. اسی طریقے سے میں نے بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ ہے. انہوں نے تم کچھ کرو تو تم کر سکتی ہو, کیونکہ مجھے اپنا نام کمانے کا اور ایک شوق ہے. اور میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ایک وہ ہو, کہ تمہارا بھی نام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں ایک منی کی بیوی سے کہلایا جائے. تم ایک اپنی الگ پرسنالٹی ہے, تمہارا اپنا پہچان جو ہے تمہارے بارے میں پتا ہو لوگوں کا. تو وہ دیکھا تھا سر ریحان کا یوٹیوب پہ, پھر ان کی کورسز کے بارے میں پڑھا, پھر میں نے یہاں پہ سرچ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ ہے یا نہیں. یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ادارہ ہے. پھر سرچ آؤٹ کیا تو اگست میں جب میں یہاں پر آئی تھی تو وہ بارشوں کا سیزن تھا. تو وہ پھر انہوں نے بولا بیچ ابھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں, آپ سپتمبر کے بیچ میں آئیے گا. پھر سپتمبر کے بیچ سے میں نے الحمدللہ یہاں پہ جوائن کیا, اور جرنی میری اسٹارٹ ہوئی یہاں سے. اچھا, تو جب آپ یہاں آئی تو کیا پہلے سے کچھ فری لانسنگ کے بارے میں جانتی تھیں, یا یہاں آ کے آپ نے سیکھا سمجھا, اور آپ ڈر تو نہیں لگتا تھا کہ بھائی کیا ہوگا؟ ہاں, میں بالکل زیرو پہ تھی. مطلب میں نے جو 10 سال میری شادی کو ہوئے اگست میں, تو میں نے 11 سال پہلے لیپ ٹاپ یوز کیا تھا. 11 سال بعد میں نے لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا.
اچھا 11 سال بعد 11 سال بعد وہ لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگایا. مجھے کچھ نہیں پتا تھا. ہاں موبائل کی تو میں کیڑا تھی, کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا وغیرہ یوز کرتی تھی میں ہمیشہ سے, لیکن گیمس کھیلنے کا شوقین. 6 مہینے پہلے آپ سمجھ لیں میں نیٹ فلکس اور وہ جو گھریلو کام ہے یہ سارا کام وہ کرتی تھی. اس کے بعد یہ میری چینجز آئی ہیں. زبردست. تو اب جب آپ انکیوبیٹر میں تشریف لے کر آئیں تو سر ریحان نے کہا 1 لاکھ روپے کمانا, کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ ایسا ہو جائے گا, یا یہ صرف مطلب ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں میں کما لوں گی 10,000-15,000 روپے, کیا تھا؟ اگر جس چیز پہ آپ بھروسہ کر لیں گے نا کہ یہ چیز ہونی ہے تو یقین مانا اللہ آپ کا ساتھ اسی میں دے گا. بے شک بے شک. اگر میں نے یہ سوچ لیا نا کہ نہیں یار یہ نہیں ہے, ٹرائی کرتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا, پھر جب میں نے ان سے بات کی نا, موٹیویٹ میں انہی سے ہوئی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. جب میں موٹیویٹ ہو گئی نا کہ پھر میں نے اس پہ جدوجہد کرنے لگ گئی, نہیں یار اس کو سیکھنا ہے. اب ہر طریقے سے سوال لے کے آنے لگی. سر علی یہاں پر ہیں ہمارے, ان کے پاس سوال لے کے آتی تھی, انہوں نے ہمیشہ میرا سپورٹ کیا, جو سوال لے کے آئے انہوں نے سالو کیا. آپ آئے کانفیڈینس بڑھایا, سر شاہ رخ آئے انہوں نے ہمارا کانفیڈینس بڑھایا, چیزیں بڑھائی, ہمیں اپنے اوپر اعتماد دلایا کہ ہم کچھ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. الحمدللہ آج وہ اس مقام پہ اسی وجہ سے پہنچا. اچھا میں کرتا ہوں فیملی کی بات. فیملی والوں کو یقین تھا کہ انم ماشاءاللہ اتنی جلدی یہ اس تک پہنچ جائے گی, یا کچھ تھا کہ نہیں بھائی ابھی تم یہ کیا کر رہی ہو, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ سپورٹ جو ہے نا صرف فیملی کی تھی. میں نے اپنے خاندان میں کسی کو نہیں بتایا تھا. میں نے ایک ID بنائی الگ سے. میں کہتی ہوں کہ وہ کام کرو کہ خود چیخ کے بولے. اور آج الحمدللہ کیونکہ کامیابی آپ کی شور مچا, ہاں وہ جو کامیابی شور مچانی, کیونکہ دیکھیں ہم پاکستان میں ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ ایک دوسرے کو چڑھتا ہوئے نہیں دیکھ سکتے. ہماری یہ سب سے بری بات ہے. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے. ہاں تو وہ چیز اور نظر, ہاں بالکل حدیث میں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی چھپ کے کام کرو. میرے ہسبینڈ کو, میرے گھر والوں کو, میری امی کو پتا تھا کہ میں یہ کرنے جاتی ہوں, صبح پڑھنے جاتی ہوں, ان لوگوں کی سپورٹ تھی. لیکن اب جب سے الحمدللہ یہ چیزیں پتہ چلی ہیں تو وہ سب کو پتہ چلا, اور میں اپنے گھر والوں کو, فیملی کو, سب سے پہلے میں نے اپنے فیملی میں ہی سپورٹ کرنا شروع کیا کہ یہی چیزیں آپ بھی سیکھو, جب میں کر رہی ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہو. تو الحمدللہ یہ چیزیں وہاں سے چل رہی ہیں. بہترین. اچھا انم, ریحان انکیوبیٹر میں آپ الحمدللہ جو ریحان بھائی نے سوچا تھا کہ 1 لاکھ روپے کمانا, آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئی ہیں, اور ابھی آپ کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے بلکہ 5واں مہینہ آپ کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریحان انکیوبیٹر کا ماحول کیسا ہے, یہاں کا جیسچر کیسا ہے, یہاں کے کولیگ کیسے ہیں آپ کے ساتھ کے, اور یہاں کے اساتذہ کہتے ہیں, کیا آپ کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں, یا آپ کو سمجھتی ہیں کہ یہاں کا ماحول اوروں سے مختلف ہے, بہتر ہے؟ بہت مختلف ہے. یہ یہاں پر آلٹرنیٹ ڈیز تو ہیں, لیکن میں آلٹرنیٹ ڈیز کے علاوہ بھی یہاں پر اجازت ہے ہم لوگوں کو کہ یہ ایک ہمارا اپنا سمجھ لیں گھر ہے. اب گھر کے کام جو لیڈیز ہیں, اگر جیسے میں صبح 8:30 بجے گھر سے نکلتی ہوں یہاں پر آنے کے لیے, کیونکہ میں ماڈل کی ہوں, مجھے پھر یہاں سے آنے جانے میں ٹائم لگتا ہے, تو پھر میں یہاں پر روزانہ کے طور پہ بھی صبح آتی ہوں. صرف 3 دن نہیں لیتی, کیونکہ میرے بچوں کا آنا ہوتا ہے 2 بجے, تو میں 1 بجے تک گھر پہنچنا ہوتا ہے. تو میں وہ سر سے کلاسز لیتی ہوں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ میں نے پوچھا ہو اور وہ بتایا نہ گیا ہو. جو سوال پوچھنے وہ بتایا, سب کوپریٹو ہیں. جس طریقے سے آپ سوال پوچھنا چاہیں, جو کہنا چاہیں, وہ آپ کو ضرور جواب دیتا ہے. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ خالی ہاتھ چھوڑ دیں. یہاں تک کہ اگر میں کسی یہاں پہ ایڈیٹر سے بھی بات کروں گی نا, کہ ہمارا جو سوشل میڈیا میں یہ نہیں ہے نا, ہمارا کینوا فائبر کا, اگر میں نے کسی سے اڈوبی کا بھی بارے میں پوچھا, یا فوٹو شاپ کے بارے اس کے پوچھا, پریمیئر پرو کے بارے میں, تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. جس چیز میں سوال پوچھنا ہے وہ سب گائیڈ کرتا ہے. یعنی کہ یہ ایسا انکیوبیٹر ہے کہ یہاں آپ کوئی سوال کریں تو آپ کو جواب ملے. الحمدللہ. گڈ. انم, یہ تو تھی ٹیچرز کی بات. آپ کے کولیگز کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ کے کولیگز آپ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, اور یہاں جو ایک ہوتا ہے نا ماحول, وہ ماحول کیسا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ڈرا کے رکھتے ہیں؟ نہیں, ایک ہمارے یہاں پر فیملی ماحول ہے بالکل. جو ہے نا ہمارا ایک کلاس جو ہے نا ہماری فیملی ہے. ہم لوگ آئے دن جو ہے پارٹی سے کرتے رہتے ہیں, بہانے کرتے ہیں, جیسے بہانے کے طور پہ. بھائی ہم لوگوں میں دوستی بہت ہے الحمدللہ, ہم لوگ رسپیکٹ بہت ہے, بہت رسپیکٹ ہے. اور یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ عمر کا کہاں پہ کوئی قید نہیں ہے. یہاں پر آپ کو چھوٹے بچے بھی ملتے ہیں, یہاں پہ بڑے بھی ملتے ہیں. تو ایک فیملی ہوتی ہے. اب آپ چھوٹے بچوں سے بھی ان کی طرح کی بات کر رہے ہو, تو بڑوں سے ان کی طرح کی, مطلب ایک دوستوں کی طرح ہمارا یہاں پر ٹائم گزرتا ہے. اور اچھا ایک ہر لیول کے بچوں کے ساتھ جو ہے نا ہماری مینٹلٹی اب فکس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ, ایک تو یہ تھا کہ انم نے یہ جرنی مکمل کرنے والی ہے 6 مہینے بعد. انم کی 3 بڑی خواہشات کیا ہیں؟ میری سب سے بڑی خواہشات یہ ہے
کہ میں نے اپنی والدہ اور ساس کو اپنے گھر بچوں کے ساتھ جو ہے نا عمرے پہ لے گئی. ٹھیک ہے, عمرے پہ لے گئی, حج بھی ہو گیا, اس کے بعد مجھے سب سے ایک دوسری یہ اگر اپنے علاوہ بولوں تو یقین مانے سر محسن, مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جو کراچی کی حالات میں دیکھتی ہوں نا عورتوں کو جو یہ فیکٹریاں میں جاتی ہیں 20-15 ہزار روپے میں 15-20 ہزار میں صبح سے بیچاری جاری ہوتی ہیں. یہ مجھے اتنا دکھ ہے کہ یقین مانے کہ یہ چیزیں میں آرام سے نا آپ گھر پہ بیٹھے ہیں. ہماری وہ میں ویورز کو بتانا یہ بات بہن انم نے بہت بات صحیح کہی کہ وہ میری بہنیں بیچاری حق حلال کمانے کے لیے روڈوں پہ جب نکلتی ہیں تو دنیا بڑی ظالم ہے. جن نظروں سے انہیں دیکھا جاتا ہے, جس گاڑیوں میں ان کو دھکے لگتے ہیں, اور پھر وہ صبح سے لے کے شام تک ایک جگہ کھڑے ہو کر کوئی پیکنگ کر رہی ہوتی ہیں, کوئی سلائیاں کر رہی ہوتی ہیں, پھر بڑی محنت کے بعد حق حلال انہیں 20 سے 15 ہزار روپے ملتے ہیں, اور اس میں ان کا کرایہ بھی ہے, پھر گھر پہ جانا بھی ہے, اور اگر وہ ہاؤس وائف کے بعد انہیں گھر پہ جا کے گھر میں کھانا وانا بنانا ہے. تو اگر یہ تھوڑی سی پڑھی لکھی ہیں تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, جیسے انم نے بتایا کہ یہ بھی ایک ہاؤس وائف ہے, یہ میری بہن بھی اپنے گھر کو چلاتی ہیں, لیکن اب ان کے شوہر نے ان کی سپورٹ کی, یہ اپنے شوہر کی سپورٹ کر رہی ہیں, تو آج یہ الحمدللہ اس مقام پر ہیں کہ اچھا کما بھی رہی ہیں. تو اگر میری بہنیں جو سن رہی ہیں انم کا جو یہ مشورہ ہے, انم آپ خود بتائیں گے. بالکل میرا یہ مشورہ ہے بہنوں کہ گھر پہ دیکھیں آپ لوگوں کو اگر ایک SMS بھی اب نارملی, میں نہیں کہتی کہ میٹرک کرنا آتا چاہیے, SMS پہ پڑھ لیتے ہو نا, تو میں کہتی ہوں وہ آپ جب بھی کر سکتے ہو. آپ جب پڑھ لیتے ہو نا, آپ کو ریڈنگ آ گئی ہے, آپ میسیجز پہ تو اب نارملی سارے بچے وغیرہ پڑھ لیتے ہیں. جو لوگ تھوڑا بہت بھی پڑھ لیتے ہیں نا, میں کہتی ہوں وہ کمانے لگ سکتے ہیں. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ بھائی ہمیں انگریزی نہیں آتی. ہاں انگریزی ضروری ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن آپ لوکلی پاکستانی سے اردو زبان میں بھی کام کر سکتے ہیں. نہ کرنے کے 100 بہانے, کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ آؤ, آپ بھی سیکھو, ضروری نہیں ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ فیکٹریوں جانا بند کرو میری بہنوں, کسی بھی طریقے سے پڑھنا اسٹارٹ کرو. یہ فری لانسنگ میں آ جاؤ گے نا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. میں دعویٰ کرتی ہوں 30,000 روپے تو تم گھر پہ بیٹھ کے کما سکتے ہو الحمدللہ. تو یہ بات اصلی ہے کہ وہ میری بہن جو کرایہ بھی دے رہی ہے, دھکے بھی مل رہے ہیں لوگوں کی نظروں کے سامنے, میری بہنوں کی جو میں نے دیکھا عزت محفوظ نہیں ہے. بالکل. تو اگر خدا خاص وہ اپنی 4 دیواری کے اندر اس کام کو کرتی ہیں جو حق حلال کام ہے, تو وہ کامیاب ضرور ہوں گی. میں ایک عالم, ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دور نفس نفسی کا دور ہے. میری بہنیں ہمارے سب کے لیے ان کی عزت سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کار ہے کہ اگر وہ فری لانسنگ سیکھتی ہیں تو اپنی 4 دیواری میں گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر سکتی ہیں. انم آپ نے 2 خواہشات تو اپنے بتا رہے, تیسری خواہش کیا ہے؟ تیسری خواہش یہ ہے کہ میں پاکستان میں اس طریقے سے کچھ کر سکوں. پہلے میری سوچ تھی میں پاکستان میں نہیں رہوں گی, یقین مانے میرے پاکستان سے دل اٹھ چکا تھا, اور اب میں کہتی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے میں نے ڈالر لانا ہے اور اس کی جو ہے نا معیشت کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں مرتے دم تک یہ سکھا کے جاؤں گی اور اپنا نام ایک کما کے جاؤں گی. کہ ایک انم منیر تھی آمدنی والی, جس نے عورتوں کو, میں نے سر کا تو ہے کہ پاکستانی نے کمانا ہے. میری سب سے زیادہ بڑی خواہشات ہے کہ میں عورتوں کو کمانا سکھا دوں گھر میں بیٹھا کے. زبردست. تو یہ آمدنی والا جو لقب ملا ہے آپ کو, تو یہ آپ نے خود لگایا سر ریحان نے؟ سر ریحان سے نے مجھے آمدنی والے کا لقب دیا, اور الحمدللہ, کیونکہ اصل میں یہ آمدنی کی بات کرتی ہوں کہ پیسے لے کے آؤ. پیسے دیکھیں سر, آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ ناممکن سی بات ہے 20-25 ہزار روپے 30,000 روپے میں ناممکن بات ہے کہ کام گھر, اگر آپ چائے پراٹھا بھی بناؤ گے نا تو اس سے کہیں زیادہ کا آپ استعمال ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے میرا جو موٹو ہے کہ بھائی ایک بندہ نہیں کما سکتا سر, اور ہم بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. ہم جو لیڈیز ہیں, ہم گھر میں بچوں کو سپورٹ دینا, اور آج کل کے ماحول میں تربیت دینا لازم ہے. صحیح بات ہے. آج کل کے ماحول میں بالکل کہتے ہیں گھر پہ بیٹھ کے, جب میرا روٹین کیا ہے, میں یہاں سے بچوں کے جب تک ہوتے ہیں اسکول میں, جب تک میں تو یہاں پر ہوتی ہوں, اس کے بعد میرا ٹوٹل ٹائم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور رات جو کلائنٹس کا کام ہے کچھ وہ میرا رات ہے. اب میں نے اپنی راتوں کی نیندیں کم کی ہیں, اپنی چیزیں جو ایکسٹرا کیلوری تھی وہ کم کی ہے. بہترین. دیکھیں یہ آج کی انم ہیں, یہ آج کی انم منیر ہیں کہ 6 مہینے پہلے وہ انم جو اپنے گھر میں بیٹھ کے پہلے بھی اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی تھی, اپنے بچوں کو دیکھتی تھی, لیکن آج جو ان میں کانفیڈنس آپ کو نظر آ رہا ہے, آج ان میں جو خود اعتمادی نظر آ رہی ہے, اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ ریحان اللہ والا بھائی کا ہے. کہ ریحان بھائی نے پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا ہے جہاں میری بہنیں, میرے بھائی آ کر فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں. اور
قید نہیں ہے. یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ اگر آپ میٹرک پاس بھی ہیں اور آپ کو انگلش اتنی آتی ہے, جیسے انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا, آپ کو SMS بھی پڑھنا آتا ہے تو آپ کو انگلش اتنی آتی ہے, لیکن ضروری ہے کہ آپ انیشلی اسٹیج سیکھنا شروع کریں. لیکن میں یہ کہوں گا اگر آپ زیادہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ آپ محنت کر کے, جتنا گڑ ڈالیں اتنا محنت کرتے, پھر آپ نے انگلش بھی سیکھنی ہوگی, پھر آپ نے اور کورسز بھی سیکھنے ہوں گے, لیکن بیسک فری لانسنگ آپ سیکھ سکتے ہیں. اچھا انم, آخر میں 2 سوال میں آپ سے ضرور کہوں گا. پہلا سوال تو یہ کہ اب تو آپ فری لانسر ہیں, الحمدللہ. آگے چل کر انم منیر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتی ہوں خاص طور پہ, کیونکہ میں لوگوں کی جو ہے مسئلے جو ہے نا, مجھے پتا ہے کہ دیکھیں ایک عورت جو ہے نا عورت کی بات سمجھ سکتی ہے, کیونکہ میں اس سچویشن سے, اگر میں جوائنٹ فیملی کی بات کروں تو جوائنٹ فیملی بھی دیکھی ہے, سب چیزیں میں وہ چیزیں ریلیٹ کر سکتی ہوں. تو وہ چیزیں جو ہے نا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, وہ کرنا چاہتی ہوں. اور فری لانسر کی طور پہ میں دنیا کو جو ہے نا, پاکستان میں آج ہم 4تھے نمبر پہ فری لانسر آتے ہیں, ایک دن آئے گا ہم نمبر 1 پہ آئیں گے انشاءاللہ. گڈ. اور پاکستان میں ہی ہم بیٹھ کے جو ہے نا کما کے دکھائیں گے, ڈالرز آ کے یہیں پر ہی دکھائیں گے. تو وہ کرنا ہے مجھے. یہ ہے انم منیر, یہ 1 لاکھ روپے مہینہ کماتی ہیں. 5 مہینے پہلے یہ 1000 روپے بھی فری لانسنگ سے نہیں کماتی تھی, لیکن آج 5 مہینے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری بہن 1 لاکھ روپے کماتے ہیں. آپ میری بہن جو دیکھ رہی ہیں, یاد رکھیے گا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تقدیر نہیں بدلتا جو خود اپنی تقدیر بدلنا نہ چاہے. اور انسان کے لیے کیا ہے, لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اور میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں, اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے, جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بڑا کام کرتا ہے. انم, آخر میں سوال نہیں, ایک پیغام آپ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور آج کے معاشرے کو دینا چاہیں پلیز. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنا بھی تو کوئی نام ہونا چاہیے. یا کیا کیا زندگی میں, آپ کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں. اگر آپ مر گئے کوئی کام کیے بغیر تو آپ کو کوئی نہیں جانتا. کیوں نہ اپنا نام کما کے اپنے بچوں کو سپورٹ کر کے چلے جاؤ. دیکھو فیملی جو ہے ایک ہسبینڈ کے پیسوں سے نہیں ہو سکتی. جتنا بھی کما لو, خرچے آج کل پاکستان میں اتنے ہیں کہ آپ کو بہت مشکل ہے, آپ کو ہر حال میں کمانا پڑے گا. اور اس طریقے سے, کیونکہ آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو جہاں پہ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں برداشت کرنا ہے. ہم مائیں جو ہے نا, اگر بچہ کسی پیسے نہ ہو نا تو بچہ اگر کوئی چیز مانگ رہا ہو تو بہت دل کٹتا ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیوں نہیں ہم کماتے. دیکھو 9 سے 5 والی جاب میں والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میں بتاتی ہوں, آپ اگر ہر چیز نا آپ نے کرنی ہوگی. جیسے اگر میں گرافک ڈیزائننگ کر رہی ہوں تو مجھے دوسری چیز بھی دیکھنی ہے. اب جیسے میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جانے والی ہوں تو وہ چیزیں ایک کے بعد ایک, اگر ایک در بند ہوتا ہے نا تو دوسرا کھلا ہوا ہونا چاہیے. آپ نے اندر اسکل کرنی ہے اپنے اندر. یہ صرف ایک آپ کو جو ہے نا سمندر ہے, جتنا گہرائی میں جاؤ گے نا اتنی کامیابی پاؤ گے, اتنی خوبصورتی دیکھو گے, اللہ کی قدرت دیکھو گے. اگر آپ نے کرنا ہے نا تو آپ آؤ سیکھو. اور میں نے تو بھائی یہیں سے سیکھا ہے. جو آج انم منیر آمدنی والی بنی ہے وہ سر ریحان کی بدولت بنی ہے. انہوں نے ہمیں اس راہ پہ لے کے آئے تھے کہ یہ کام کر سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں کینوا فائبر سے نہیں کما سکتے, لیکن اس کی زندہ مثال میں خود بیٹھی ہوں کہ میں کما رہی ہوں. جب میں کما سکتی ہوں نا تو دنیا کا ہر شخص کما سکتا ہے. تو آپ بھی آؤ اور کماؤ 1 لاکھ روپے ماہانہ. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ فرمائے. فیمان.